احباب گرامی قدر، اس صورت کی اب تک کی آیات میں اس بات کا مطالعہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہی انسان کی نجات کا اصل سرچشمہ ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید موجود ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کافر انسان کو بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان کے پاس توحید کی نعمت موجود نہیں ہے تو پھر انسان آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اپنی صفات کا علم دیا، جس بنا پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کائنات کے اندر اگر کسی کی حاکمیت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے۔ انہی عقائد میں، اسی عقیدے کے اندر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر کوئی کافر منافق یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کر سکے، یا وہ اس عقیدہ تصور آخرت کا انکار کرے، تو ایسی صورت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر یہ بات ذکر فرمائی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہیں ان کو ہم جہنم کے اندر پھینکیں گے، وہ وہاں سے نکلنے کی دعائیں کریں گے، تمنا کریں گے، لیکن ان کو کسی بھی طرح عذاب کے اندر تخفیف نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ان کے کہے کے مطابق ان کو واپس بھیج بھی دیں تو پھر بھی یہ وہی حرکتیں کریں گے جو یہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ان کو چانس دے ہی دے، اللہ ان کو واپس بھیج ہی دے، کیا پتہ وہ نیک کام کر لیں، کیا پتہ وہ اچھے کام کر ہی لیں۔ تو اس کا جواب اب اگلی آیت میں دیا گیا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی راز چھپے ہوئے ہیں، جتنے بھی اسرار ہیں، جتنے رموز ہیں، اللہ ان سب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہو رہا ہے، کن کن پردوں کے پیچھے انسان کیا کیا کر رہا ہے، اور مستقبل میں انسان کیا کیا کرے گا، کائنات کے اندر کون کون سے تغیرات وقوع پذیر ہوں گے، اللہ اس بات کا جاننے والا ہے۔ اور انسان چاہے جتنا مرضی دعویٰ کرے کہ میں علم والا ہوں، میں عقل والا ہوں، میں فہم والا ہوں، انسان مستقبل میں جھانک نہیں سکتا، مستقبل میں دیکھ نہیں سکتا۔ آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تو ان کو موقع دے دے، ان کو جہنم سے واپس بھیج دے، یہ کہنا آسان ہے کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اکمل ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا یہ کیا کریں گے۔ اور اس کی مثال تو ہم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم مصیبت میں اللہ کو پورا یاد کرتے ہیں، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس مصیبت سے ہمیں نکالا جاتا ہے، ہماری بغاوت، نافرمانی اور سرکشی پھر اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اللہ ان کو کسی بڑی مصیبت میں گراتا ہے، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، یہ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ وقت، یہ برا وقت تو پہلے بھی آتا رہا، پہلے لوگوں کے اوپر بھی آتا رہا، مصیبتوں تو پہلے لوگوں کے اوپر بھی آتی رہیں، ہم ان میں سے نکل جائیں گے، خوشحالیاں آ جائیں گی اور بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اللہ رب العالمین کے اس اصول کو نہیں سمجھتا، اللہ کی اس سنت کو نہیں سمجھتا، یاد رکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر کے فرماتے ہیں کہ بھائی تو اپنا محاسبہ کر، تو غلط کر رہا ہے،
اگر وہ اپنا محاسبہ کر لیتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس نے اپنی اصلاح کر لی. لیکن اگر اس نے محاسبہ نہیں کیا، اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ مصیبتوں کی بھی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. جب وہ وقت مقرر ہوا، پورا ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اور آسانیاں کر دیتے ہیں. مصیبتوں کا دور ختم ہوتا ہے اور اس کو آسانیوں والے دور کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. کم عقل انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مصیبتوں کا دور اب ختم ہوا، لیکن جب انسان اپنی ان نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر ہمارا حکم آتا ہے، ہمارا عذاب آتا ہے اور ہم قوم کو جڑوں سے ختم کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آپ پچھلی اقوام کے حالات پڑھیے، پچھلی اقوام کے حالات پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے، زمین والے اتنے ہی نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کو جب یہ سو رہے ہوں، آرام کی حالت میں ہوں، اللہ کا عذاب پکڑ لے، سوتے کی حالت میں ان کو سلا دیا جائے، کیا یہ اتنے نہ ڈر ہو گئے؟ اور ایک مقام پہ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو پکڑا صبح کے وقت جب انسان کو گہری نیند آئی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے اس وقت ان کو پکڑ کر ہلاک کیا. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کی چیخ و پکار کیا فائدہ دے گی جب انسان کے اوپر مصیبت، عذاب اس وقت آ جائے جب انسان سویا پڑا ہوا ہو، جب انسان اپنے کاروبار کی پیک ویلیو کو دیکھ رہا ہو کہ اب میری گاہکی کا ٹائم ہے، بڑی تسلی کے ساتھ اپنا کاروبار اور تجارت کر رہا ہو، اگر اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. دیکھنے میں آیت میرا بھائی چھوٹی ہے، الفاظ مختصر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے غیوب کا جاننے والا ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ رب العالمین نے بس بلا وجہ ان کی دعا قبول نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اللہ غیب کا جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے انہوں نے پھر جا کر زمین پر بدکاریاں ہی کرنی ہیں، پھر انہوں نے وہی بری حرکتیں ہی کرنی ہیں. اور یہ کافروں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ روز اول سے رہا ہے. فرعون نے بھی اپنے آخری وقت پر توبہ کر لی تھی، اور جتنی بھی اقوام گزری ہیں سوائے قوم یونس کے، سب نے اپنے آخری وقت میں توبہ کی، سب نے اللہ کو پکارا، لیکن کسی کی پکار کو نہ سنا گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں، جب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، موت کا وقت آ جاتا ہے، تب کہتے ہیں کہ انی تبت الآن وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. موت کے وقت جو توبہ ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے توبہ کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کو مناتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ تو ہے کھلی بات، ساری دنیا کے لیے بات. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اگلا لمحہ بھی پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نصیب میں کرنا یا نہیں کرنا. تو ہماری توبہ کا وقت کب تک، دروازہ کب تک کھلا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک یہ گلے میں نرخرا جو ہے، یہ نرخرے کی آواز جب تک نہیں آ جاتی تب تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہیں، مسلسل توبہ کرتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں. میرا بھائی اس بات پر تو سارے مسلمان متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک انسان نہ دنیا میں کبھی آیا تھا نہ کبھی آئے گا. اس پر تو سارے ہی متفق ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. حالانکہ آپ نے گناہ نہیں کیے ہیں، آپ سے لغزشیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اور آپ کی توبہ کرنا اور ہمارا توبہ کرنا، اللہ کی قسم اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کس انداز میں توبہ کرتے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جب تیز ہوا چلتی تھی آپ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دیتے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم سے پہلے ایک قوم اسی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑا جی اچھا موسم ہو گیا ہے، کمال موسم ہو گیا ہے، بے ایمان موسم ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں اور
نہ جانے ہم کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ ماننا میرا بھائی دنیا کے اندر بندے کو اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، مزہ کرنا چاہیے سب کچھ، لیکن آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، آخرت سے بندے کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ آ کر ہی رہنی۔ اللہ فرماتے ہیں لو یعمر الف سنہ، ہم تجھے 1000 سال کی عمر بھی دے دیں تب بھی موت آنی آنی۔ تو بندے کو چاہیے بندہ اپنی فکر کرے، اس لیے آگے اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، جو اللہ زمین و آسمان کے غیوب کو جانتا ہے، جس اللہ کے علم میں ہے کہ کائنات کے اندر جتنے ذرے ہیں، کون کون سا ذرہ کس کس پوزیشن میں ہے اور کون کون سا پتا کس کس حالت میں حرکت کر رہا ہے، جو اللہ اس بات کو جانتا ہے وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ سینے میں چھپی ہوئی سوچوں کو بھی جانتا ہے، وہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اور اگلے پاروں کے اندر ہم پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کے ٹیڑھ پن کو بھی جانتا ہے کہ بندہ دیکھتا کس نظر سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ ہم کیمروں سے ڈر جاتے ہیں لیکن رب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔